ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا. اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا. اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا. طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا. انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے.
ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہم کس کی حقیقت بھول گئے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، صوبہ مہاراشٹرا کے اس شہر میرج میں کافی عرصے سے یہاں کے احباب کا تقاضا تھا کہ یہاں وقت دیا جائے اور یہاں خطاب کا موقع نکالا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج وہ دن آیا جب اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ جمع ہیں، اور آج بڑے اہم موضوع پر، جو موضوع پوری امت کے لیے قابل غور ہے، ہر مسلمان کو جس موضوع پر سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ موضوع آج مجھے دیا گیا ہے، اسباب زوال امت۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا برباد ہونا، کسی چیز کا ڈاؤن ہونا۔ موضوع ہے کہ یہ امت زوال کی طرف کیوں گئی؟ یہ امت جو دنیا پہ چھا گئی، دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس امت نے ان کو ان کی اوقات بتائی، عرب کے صحراؤں سے نکل کر اس امت کے نگہبانوں نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ صنم خانوں میں اذان کی آوازیں گونجی، یہاں کئی خداؤں کی عبادت ہوتی تھی، جانوروں کی عبادت ہوتی تھی، شرمگاہ کی عبادت ہوتی تھی، ندیوں کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کی ہر مخلوق کو پوجا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں، ان بستیوں میں، ان کوچوں میں لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرتی۔ یہ امت جس کے بارے میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں کہا تھا، جب اس نے پوچھا تھا کہ اے مسلمانوں تم کیوں آئے ہو دنیا میں، تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے رستم، اے ایران کے کمانڈر، اے پرسین ایمپائر کے نمائندے، تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ سن، میں جواب دیتا ہوں تجھے۔ ہم آئے ہیں اس لیے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ،
ہم آئے ہیں دنیا کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے بنائے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے باطل مذاہب اور باطل نظریات اور باطل آئیڈیاز اور باطل ریلیجنز اور باطل افکار اور نظریات سے نکال کر اللہ کے دین کی طرف، اسلام کے عدل کی طرف، اسلام کے جسٹس کی طرف، اسلام کے نیائے کی طرف لے کے جانے کے لیے. میرے بھائیوں، امت کے اسباب، امت کے زوال کے اسباب پر تو ہم بعد میں چرچا کریں گے، بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم یہ سمجھیں اس امت کا مقام کیا ہے. اس امت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے. یہ کوئی معمولی امت نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول کی، اللہ کے سب سے محبوب رسول کی امت. یہ وہ امت ہے جسے اللہ نے قرآن میں خیر امت کہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے بہترین امت ہو. تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. یہ وہی امت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف آپ اپنا چہرہ کرتے تھے. آپ کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے کی آیتیں نازل کی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ بار بار جو آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کا قبلہ اسی ڈائریکشن کو بنا رہا ہے جو ڈائریکشن آپ کو پسند ہے. اب آج سے آپ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. جب مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے مسلمان نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں کو بڑا اعتراض ہوا. انہوں نے کہا کہ صاحب، یہ تو ہر چیز میں پہلے کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں. اب تک تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس موقع پر اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا. جب تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو تو تمہارا قبلہ بھی سب سے بہترین قبلہ ہے. اب تمہارا قبلہ مسجد حرام کو بنایا جا رہا ہے جو دنیا والوں کے لیے سینٹر پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. اب خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے. اب تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تم کو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا. یہ وہ امت ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دین دیا، جو شریعت دی، بہت آسان اور بہت ہی پریکٹیکل دین دیا. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. ہمارا دین بڑا ہی پریکٹیکل دین ہے میرے ساتھ. دنیا کی اور مذاہب اور کلچر سائے اور ختم ہو گئے. ان کے بہت سارے ریچولز، ان کے بہت سارے طور طریقے آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتے، مگر اسلام نے جتنے احکام دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہیں. دنیا کے ہر حالات میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کہو. آپ دنیا کے کسی ایسے خطے میں چلے گئے جب پانی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے تیمم کا آپشن رکھا. آپ سفر کی حالت میں ہیں، سفر میں اتنی سہولت نہیں ہوتی جتنی انسان کو اپنے گھر میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی. اسی طریقے سے آپ سردی کا موسم ہے، ساکس پہنے ہیں، موزہ پہنے ہیں، موزے پر مسا کر لیجیے، موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں. اس شریعت میں قدم قدم پر آسانیاں ہیں. بندوں کے حالات اور ان کی کنڈیشنز کی رعایت اللہ نے وہ دین اور وہ شریعت اس امت کو عطا کیا ہے. اور ایک جملہ اور نوٹ کیجیے، یہ امت مرحومہ ہے.
یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں امتی ھذہ امۃ مرحومہ، میری یہ امت مرحومہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس امت کے اوپر اللہ تعالی کا خاص رحم اور کرم ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ امت شرک سے بچے گی، یہ امت کفر نہیں کرے گی، شرک نہیں کرے گی، تو اس امت کے گنہگاروں کو آخرت میں عذاب ہوگا، مگر پرماننٹ عذاب نہیں ہوگا۔ یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس امت کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ جن کی مغفرت کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا میں عذاب آئے گا اس امت پر۔ کیسے آئے گا؟ فتنوں کی شکل میں آئے گا، زلزلوں کی شکل میں آئے گا، فتنوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، اور مصیبتوں اور آزمائشوں کی شکل میں دنیا میں اس امت پر عذاب آئے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امت کے زوال کے اسباب پر آج ہمیں بات کرنی ہے، اور کچھ پوائنٹ پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ انتہائی قابل رحم حالت میں، پوری دنیا میں امت کے حالات انتہائی خراب، اور ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، ابو داؤد کی وہ صحیح روایت۔ آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی مسحتها، قریب ہے کہ وہ دور آ جائے جب پوری دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول امن قلت نحو یومئذ، کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم کو بہت زیادہ کراہیت اور نفرت ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھی، آج اس امت کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی تو اس امت کو زوال کی طرف نہیں لے کے گیا، اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تم کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تو بڑا شاکر ہے، اللہ شاکر ہے، شکر اللہ کی بھی ایک صفت ہے۔ بھئی ہم اور آپ شکر کرتے ہیں، اللہ کس کا شکر کرتا ہے؟ اللہ کا نام شاکر بھی، اسی لیے عبد الشاکر نام رکھ سکتے ہیں۔ شاکر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کے لیے جب شکر کا لفظ بولا جائے تو شکر کا مطلب ہے قدر کرنے والا۔ اللہ ہماری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ بڑا ثواب دیتا ہے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے، اللہ کے سامنے سارے سیکرٹس ریویلڈ ہیں، سارے سیکرٹس اوپن ہیں۔ اللہ سے آپ کچھ اب دنیا سے چھپا سکتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ریئلٹی کیا ہے، دنیا جانے چاہے نہ جانے اللہ جانے۔ تو جو اللہ شاکر ہے، جو اللہ علیم ہے، وہ اللہ تم کو کیوں اپنے عذاب میں مبتلا کرے؟ اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ رعد کی، وہ بھی بڑی غور کرنے والی آیت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدل ڈالے، اپنی کرتوتوں کو نہ بدل ڈالے۔ اگر آپ توحید پر رہتے، آپ رسول کے طریقے پر رہتے، آپ کا ایمان درست رہتا، آپ کا عقیدہ درست رہتا، آپ کا اخلاق درست رہتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس قوم کی خوشحالی کو کبھی پریشانی نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، جب کوئی قوم اپنے کرتوتوں کو بدل ڈالے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے تو پھر اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما لهم من دونه من وال، اور اللہ کے سوا اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تو اس امت کے زوال کے اسباب پر اگر ہم غور کریں میرے ساتھی، تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ امت توحید سے دور ہے. اس امت کی مدد کا وعدہ توحید کی شرط کے ساتھ. سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت اٹھائیے، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا جس دین کو اللہ نے پسند کیا تھا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو خوف کے بعد امن اور شانتی عطا فرمائے گا. 3 وعدہ اللہ نے. اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنائے گا، اللہ دین کو غالب کرے گا، اور اللہ خوف کے بعد امن دے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم صرف اور صرف میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. امت نے یہ وعدہ توڑ دیا میرے ساتھ. ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا، اللہ نے بھی اپنا وعدہ واپس دے دیا. مسلمان آج نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے عبادت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے جو سورہ فاتحہ میں آپ کرتے ہیں. آپ 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار فرض نماز میں آپ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا بڑا کمٹمنٹ کر کے آپ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ حضرت حسین، کسی گھوڑے کو حضرت حسین کا گھوڑا کہہ کے بچوں کو اس گھوڑے کے نیچے طواف کرواتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بیمار عورت ٹھیک ہو جائے گی، بچہ تندرست ہو جائے گا. شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جو آج مسلمان جس میں مبتلا نہیں ہے میرے ساتھ؟ قبر پرستی، بابا پرستی، پیر پرستی، گھوڑا پرستی. بہت دور نہیں ہے گلبرگہ شہر، جا کے دیکھیے آپ، طوطے کا مزار موجود ہے، بلی کا مزار موجود ہے، اس پر بھی لوگ شکر چڑھاتے ہیں، گھی چڑھاتے ہیں، اس کی بھی عبادت ہوئی. مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی سچی بات کہی تھی، کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے میرے ساتھ. آج محرم میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ساری چیزیں بات کی. مجھے ایک سوال کا جواب دو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول کے اہل بیت نے یا رسول کے صحابہ نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی مدد کا نعرہ لگایا؟ ابھی ایک صاحب نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجا، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، کہا کہ صاحب حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کرنے والے علی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والے علی تھے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹانے والے علی تھے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے علی تھے. آپ حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہر دور میں ہر کام حضرت علی نے کیا؟ یہ ہے وہ چیز جس نے اس امت کو برباد کیا ہے، شرک نے برباد کیا. سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی ریزن اس امت کی بربادی کی شرک ہے. کون صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کون حضرت حسین کے بارے میں، یہ تو ساری بات کی بات ہے. کہاں پنجہ رکھا جاتا ہے، کہاں تعزیہ رکھا جاتا ہے، یہ سب بات کی بات ہے.
سب سے پہلے تو تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو اللہ کو کیا مانتا ہے؟ تو اللہ کے اختیارات اللہ کے بندوں کو دے کے بیٹھا ہوا ہے. تیرا غریب نواز کوئی اور ہے، تیرا غوث اعظم کوئی اور ہے، تیرا مشکل کشا کوئی اور ہے، تیرا دستگیر اللہ کے پاس، پھر تو لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی میرے پیارے ساتھ جس کی پیشن گوئی کی تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی عبادت ہوگی. نبی نے بتوں کہا ہے. اب کوئی کہے صاحب ہم بتوں کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، ہم تو فلاں کو مانتے ہیں. کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کو چھوڑ کے آپ جس کی بھی عبادت کریں وہ طاغوت ہے اور وہ غیر اللہ کے اندر شامل ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے یہ آپ کے بیلگام سے یہاں آپ کے میرج آ رہے تھے، تو راستے میں کوئی جگہ شاید شیوری جگہ شیوری ہے نا، وہاں بتایا لوگوں نے، ایک صاحب نے ہمارے ساتھیوں سے بتایا کہ وہاں پہ عورتیں جو ہیں جو شیطان لگ جاتا ہے، جنات لگ جاتے ہیں اور وہ بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، تو ان عورتوں کا وہاں علاج ہوتا ہے. وہاں بڑے بڑے بابا موجود ہیں اور بڑے بڑے پیر صاحب موجود ہیں، وہ ایسی عورتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، 2 منٹ کے مان کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر کی کوئی بیمار عورت کسی مزار اور کسی پیر اور کسی بابا کے پاس جا کے ٹھیک بھی ہو جائے، کس قیمت پہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ توحید کی قیمت. ارے اگر توحید ہاتھ سے چلی گئی اور آپ کا بچہ اچھا ہو گیا، آپ کی بچی اچھی ہو گئی، تو یہ فائدے کا سودا نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں. ایمان کو گوا کے، توحید کو گوا کے اگر کوئی بیمار ٹھیک بھی ہو گیا، اور پہلی بات تو بیمار ٹھیک ہوتا نہیں، وہ کون سا جن ہے، وہ کون سا شیطان ہے جو سورہ بقرہ پڑھنے سے نہیں بھاگے گا؟ آپ پڑھنا نہیں چاہتے، یہ شارٹ کٹ بتایا گیا آپ کو، فلاں کے پاس چلے جاؤ شیطان دور ہو جائے گا، فلاں راقی صاحب آئیں گے رقیہ کر دیں. ارے آپ خود راقی بن جاؤ بھائی، آپ سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس یاد ہے کہ نہیں؟ قل اعوذ برب الفلق یاد ہے کہ نہیں؟ آپ قل اعوذ برب الناس یاد نہیں ہے آپ کو؟ آیت الکرسی یاد نہیں ہے آپ کو؟ اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو چلو بھر پانی لیجیے، اسی میں ڈوب جائیں گے. یا 7 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن رہے، آپ کو زندگی گزر گئی آیت الکرسی یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یاد نہیں ہوتی، اور آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب میرج میں کوئی راقی ہے کیا؟ بیلگام میں کوئی راقی؟ ارے آپ خود راقی بنو. راقی کوئی پیشہ تھوڑی ہے، راقی کوئی اسپیشل کوئی قرآن تھوڑی لے کے آ جائے گا. وہ کون سا شیطان ہے جو قرآن سن کے نہیں بھاگے گا، جو رسول کی دعائیں سن کے نہیں بھاگے گا؟ ہمیں شارٹ کٹ نہیں چاہیے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، ہمیں رسول کا طریقہ نہیں چاہیے. توحید برباد کر کے آج کتنی عورتیں ہیں، ہر مزار پہ آپ کو عورتیں زیادہ ملتی، ہر شرک کے اڈے پر آپ کو عورتیں زیادہ ملتی. میری ماں بہنوں معاف کرنا، عورت دیندار ہوتی ہے تو اس کی دینداری بھی بے مثال ہوتی ہے، اور عورت جب بے دین ہوتی ہے تو اس کی بے دینی بھی بے مثال ہوتی ہے. میں پروگراموں میں جاتا ہوں، اکثر مقامات پہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب عورتیں مردوں سے زیادہ آئی تھی. ابھی عاشورہ کا روزہ آ رہا ہے، آپ سروے کر لیجئے، مردوں سے زیادہ یہ عورتیں ماشاءاللہ یہ روزہ رکھتی ہیں. 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے، حضرت حسین کے نانا نے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا 10 محرم، اور اس روزے کی فضیلت بیان کی، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا نے جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، آج اسی حسین کا نام لے کے سبیلیں لگائی جاتی ہیں. کہیں شربت بانٹا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ ہمارے اتر پردیش میں نارتھ انڈیا میں کھچڑا بانٹا جا رہا ہے، اور کہیں پہ شربت، کہیں پہ پانی، کہیں پہ. جس دن حسین رضی اللہ عنہ کے نانا نے روزہ رکھا، حضرت حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ نے روزہ رکھا، حضرت حسین نے خود روزہ رکھا، اس دن آج حسین کا نام لے کے اور اپنے آپ کو حسینی کہنے والا وہ شربت بانٹ رہا ہے. سبھی افسوس کی بات. تو یہ روزہ آپ کو عورتیں آپ دیکھیے گا زیادہ رکھتی ہیں.
تو عورتیں دین کے معاملے میں بھی آگے ہیں اور دین سے دور ہونے کے معاملے میں بھی آگے ہیں۔ نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف نہیں کریں گی۔ یہ قبیلے دوس کون سا قبیلہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، دوس قبیلہ۔ اسی قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے 3.5 سال رسول کے ساتھ رہ کر کے 5200 سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ 5200 سے زیادہ حدیثوں کو صرف 3.5 سال کی مدت میں۔ آج آپ تقریر سنتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر پوری سن کے چلے جاتے ہیں، کتنی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ جس دور میں تھے وہاں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا اور ساؤنڈ ریکارڈر نہیں تھا، ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا، ان کے دماغ کی میموری کا پاور دیکھیے اللہ نے کیسی میموری دی تھی۔ ایک بار رسول اکرم سے کوئی حدیث سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، اور صرف 3.5 سال تک پیارے رسول کے ساتھ رہے اور 3.5 سال میں 5200 سے زیادہ حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا۔ ان کا قبیلہ ہے دوس قبیلہ، اور حدیث کو روایت کرنے والے خود ابو ہریرہ ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف کریں۔ صحابہ کرام کتنے ایماندار تھے، کتنے سچے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم سے جو حدیث سنی ایز اٹ از بیان کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا اس سے تو میرے قبیلے کی انسلٹ ہوگی، جس قبیلے سے میں بلانگ کرتا ہوں اسی قبیلے کا نام لے رہے اللہ کے رسول۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایز اٹ از وہ حدیث بیان کی۔ تو عورتوں کا نام لیا اللہ کے رسول کہ عورتیں طواف کریں گی، کس کا؟ بت کا طواف کریں گی۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھ یہ پہلی چیز ہے، توحید پر آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو میرے ساتھ۔ زنا بہت بڑا پاپ ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے، چوری بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت غلط بات ہے، غیبت کرنا بہت گندا کام ہے، مگر تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ کا رائٹ کسی اور کو نہ دیجیے میرے ساتھی۔ اس امت کی بربادی کی دوسری وجہ، یہ امت جسے رسول نے پتھر کھا کھا کے جوڑا تھا، یہ وہ امت ہے جسے رسول نے جوڑا تھا، متحد بنایا تھا۔ مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑ جایا کرتے تھے اور برسا برس تک جنگیں چلا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اتحاد پیدا کر دیا، ایسی یونٹی پیدا کر دی کہ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ جنگ یرموک پہ وہ منظر دیکھا گیا، جنگ یرموک ختم ہو گئی، کچھ مسلمان سپاہی جنگ کے میدان میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور ایک آدمی پانی لے کے پہنچتا ہے، ان پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچتا ہے کہ جلدی سے اس کو پانی پلا دوں، اس کی جان بچ جائے۔ بازو سے آواز آتی ہے بڑا پیاسا ہوں، اس کو پانی پلا دو۔ وہ مسلمان کہتا ہے نہیں، جاؤ میرا بھائی زیادہ حقدار ہے، پہلے اس کو جا کے پانی پلا دو۔ وہ دوسرے کے پاس پہنچا، ابھی پانی کا مشکیزہ اس کے منہ میں لگایا تھا، تیسرے کی آواز آئی، پانی سے وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ اس دوسرے نے کہا ایک کام کرو، پہلے اس کو پانی پلا دو۔ تیسرے کے پاس پہنچا اور پانی جیسے ہی پانی کا برتن اس کے منہ میں لگایا، اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ واپس لوٹا دوسرے کے پاس، دیکھا وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ واپس لوٹا اپنے رشتہ دار کے پاس، دیکھا وہ بھی جا چکا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، یہ وہ جنریشن تھی جس کو اللہ کے رسول نے پیار اور محبت پر اتحاد کا درس دیا تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے مسلمانوں یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر تمہیں آپس میں ملا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا۔ نبی نے تو بھائی بھائی بنایا تھا، ہم کیا بن گئے؟ ہم تو قصائی بن گئے۔ اسی ہندوستان جیسے ملک میں
کتنی مسجدوں کے باہر بورڈ لگا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے اور فلاں فلاں مسلک والے نہ آئیں. شادی کے کارڈ پہ چھپتا ہے یہ ہماری شادی ہے، یہ ٹناٹن سنی کی شادی ہے، کوئی دیوبندی وہابی اہل حدیث ہماری شادی میں نہ آئے، مار کے بھگا دیا جائے گا. اتر پردیش میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا، دوسرے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا جتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، سب اسلام سے خارج ہو گئے، پھر سے کلمہ پڑھے پھر سے نکاح پڑھے. یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اتنی نفرت. مفتی شمائل ندوی نام کے دیوبندی عالم نے ایک ملحد سے مناظرہ کیا. بھائی ٹھیک ہے دیوبندی مسلک کے وہ تھے، مسلکی اعتبار سے ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام کیا. جاوید اختر جیسے ملحد کا انہوں نے جواب دیا، آن کیمرہ جواب دیا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا. لیکن ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک مشکل سے 6-7 سال کا بچہ وہ اسٹیج پہ اپنے علماء کے بیچ میں کہہ رہا ہے یہ مفتی شمائل جیسے 1000 سور پیدا ہو جائیں اسلام کو ان کی ضرورت ہے. کیا کیجیے گا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں اتنی نفرت پہنچ جائے. شادی ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، دلہا جا رہا ہے اور بارات میں مائک سے اعلان کیا جا رہا ہے اس بارات میں اگر کوئی اہل حدیث ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے نکل جائے اس بارات سے، اسے اپنی شادی میں ہم شریک نہیں کریں. یہ آپ کا حال ہے، یہ اس امت کا حال ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں صاحب ہم کے جوتے پڑ رہے ہیں، ہم کو فلاں مار رہا ہے، فلاں مار رہا ہے، فلاں پیٹ رہا ہے. کیوں نہ پیٹے بھائی، آپ نے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. میرے عزیزو، ہمارا اختلاف و انتشار یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے زوال کی. اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، جنگ احد میں جب تم کمزور پڑ گئے اور تم آپس میں اختلاف کر بیٹھے. 50 تیر اندازوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے کنارے متعین کیا تھا کہ جنگ کا کوئی بھی رزلٹ آئے تم یہاں سے مت ہٹنا. لیکن جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور 50 میں 13 لوگ رہ گئے اور باقی سب میدان جنگ میں چلے گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے کمانڈر تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کی پوری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا. اللہ نے فرمایا اس کی ایک بہت بڑی وجہ تمہارا آپس میں اختلاف. آپس میں اختلاف ہر دور میں ہماری ذلت کا سبب رہا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے نبی جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بدل ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. مگر یہاں میں ایک غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جب آپ فرقے کی تردید کر رہے ہیں تو اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے، سلفی جماعت بھی تو ایک فرقہ ہے، آپ بھی تو فرقہ پرستی کی دعوت دے رہے ہیں. یقیناً ہم فرقہ ہوتے اگر ہم نے آپ سے یہ کہا ہوگا کہ فلاں ہمارے بزرگ کی اندھی پیروی کرو، وہ جو کہیں آنکھ موند کر کے مانو، ہمارے فلاں مولانا صاحب، ہمارے فلاں عالم صاحب کی اندھی تقلید کرو، ہماری فلاں کتاب میں جو لکھا ہے اس کو آپ تسلیم کرو، ہم نے تو کبھی نہیں. ہماری کل بھی ایک ہی دعوت تھی اور آج بھی ایک ہی دعوت تھی. آ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. دین کو اس کے آتھینٹک سورسز سے حاصل کرو. دین کو جیسے صحابہ نے سیکھا ویسے سیکھو. دین کے لیے وہی منہج اپناؤ، وہ صحابہ کا منہج تھا. اور صحابہ کے منہج کی طرف دعوت دینا یہ کوئی فرقہ پرستی نہیں. ہاں اب آپ کیسا پھر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ اس کا ایک لاجیکل جواب یہ ہے کہ بھائی جب مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو ہر چیز کو اس کے ایک ہی نام سے یاد کیا. ایک دور تھا جب مارکیٹ میں گھی بکتا تھا، اس زمانے میں نقلی گھی نہیں بکتا تھا، لیکن جب مارکیٹ میں ملاوٹی گھی بکنے لگا تو اب ہمیں جب اصلی گھی لینے جانا ہے تو ہم دکاندار سے کہتے ہیں ہمیں دیسی گھی دے دو، ہمیں پیور شہد دے دو. تو اس جماعت نے، جو جماعت صحابہ کرام کے منہج کی طرف دعوت دیتی ہے، اس جماعت نے مختلف دور میں
اس کو سلفی بھی کہا گیا، اس کو اثری بھی کہا گیا، اس کو اہل السنہ بھی کہا گیا، اس کو اہل الحدیث بھی کہا گیا۔ یہ اس کے الگ الگ نام اور ٹائٹلز تھے، مگر اس کی بنیاد اور اس کی بیس ایک تھی۔ اور جب تک اس بیس کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف کی دعوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب شیعوں کا فرقہ پیدا ہوا، خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، تو اس زمانے میں صحابہ کرام، اس کے پہلے تو کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں تھی، پھر صحابہ نے ان سے الگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل السنہ کہا کہ ہم سنت پر چلنے والے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا کہ ہم حدیث میں چلنے والے لوگ ہیں، ہم اہل الرائے نہیں ہیں۔ تو یہ ٹائٹل یہ کسی فرقہ پرستی کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ فرقہ پرستی کی دعوت یہ ہے کہ ہم بدعات کو پروموٹ کریں، ہم اپنے پیروں کو پروموٹ کریں، ہم اپنے بزرگوں کو پروموٹ کریں، ہم شخصیت پرستی کی دعوت دیں، اور الحمدللہ یہاں کوئی شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دی جائے۔ تیسرا کام، اس امت کے زوال کی تیسری وجہ میرے پیارے ساتھ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، محبت بہت کرتے اپنے رسول سے، وہ فلاں عورت نے اللہ کے رسول کی توہین کر دی، ہم پورے انڈیا میں FIR درج کروا رہے صاحب ہمارے رسول کی توہین کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں اگر یہ جذبہ ہے کہ اس کے رسول کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، FIR درج کروا رہے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ مگر میرے پیارے ساتھ، رسول کی محبت صرف اسی حد تک کہ رسول کی توہین ہم سن نہیں سکتے، اور جو ہم زندگی کے ہر موڑ پہ رسول اکرم کی سنتوں کی توہین کرتے ہیں، نہ ہمارا چہرہ رسول کی سنت کے مطابق، نہ ہمارا کیریکٹر رسول کی سنت کے مطابق، نہ ہماری بچیوں کا حجاب رسول کی بیٹیوں کے جیسا، نہ ہمارے نوجوانوں کا کردار رسول کے کردار کے جیسا، نہ ہماری تجارت رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نہ ہمارے معاملات رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ہم کیسے رسول کے چاہنے والے ہیں؟ یاد رکھو، یہ امت جب رسول کی نافرمانی کرے گی، جب رسول کی سنتوں سے دور ہوگی، تو یہ امت زوال کا شکار ہو جائے۔ جنگ احد میں یہی ہوا تھا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم وعصیتم، اے مسلمانوں جب تم کمزور پڑ گئے، تم نے آپس میں اختلاف کیا اور تم نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی ایک نافرمانی سے پوری جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے پیارے نبی موجود ہیں فوج میں، لیکن جیتی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اللہ کے پیارے رسول زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کے چہرے مبارک پر وہ جو لوہے کا ایک کیپ ہوتی تھی، آرمر کیپ ہوتی تھی، اس کی کڑیاں آپ کے گال میں دھس گئی، جس کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے کھینچ کے نکالا تو ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ یہ سارا واقعہ جنگ احد میں ہوا ہے، آپ کسی بھی سیرت کی کتاب میں جنگ احد کی تفصیلات پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حکم ٹوٹا ہے تو رسول اکرم کی حیات مبارکہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم تو زندگی میں نہ جانے کتنی رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، چوتھی وجہ، اس امت کے زوال کی چوتھی وجہ میرے پیارے سے، ہم دنیا پرست بن گئے۔ ہماری ساری اسٹرگل، ساری کوششوں اور ساری محنتوں کا مرکز دنیا بن گئی، ہم آخرت کو بھول گئے۔ اور جمعہ کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب جب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں تو اس میں قرآن کریم کی آیت ضرور آپ سنتے ہوں گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ مطلوب ہے۔ اے دنیا پر مرنے مٹنے والوں، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دغا باز ہے۔ نہ دنیا کی دولت ہمیشہ کام آئے گی، نہ دنیا کی شہرت ہمیشہ کام آئے گی، نہ تمہارے بال بچے ہمیشہ کام آئیں گے، نہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے کام آئے گی۔ جس دن مر جاؤ گے، تمہارے بیڈ روم میں کوئی اور سوئے گا، تمہارے کپڑے کوئی اور پہنے گا، تمہارا سیل فون کوئی اور یوز کرے گا، بڑے نام اور بڑے شہرت پہ مرتے ہو، قبر میں چلے جاؤ گے، آج ہو اور کل لوگ کہیں گے یہ صاحب تھے، تم ہو سے تھے بن جاؤ گے، تمہارے چند دنوں کے بعد تمہارا نام بھی لوگ بھول جائیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی، دنیا سے محبت کرو، دنیا کی محبت نیچرل ہے، دنیا سے محبت کرو مگر اتنی مت کرو کہ آخرت کو بھول جائے۔ اور یہی وہ ڈر تھا اللہ کے پیارے رسول کو اپنی امت کے بارے میں۔
آپ نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے فرمایا مل فقر اخشا علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، ولکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنے مرنے لگو جیسے تم سے پہلے کے لوگ لڑنے مرنے۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے پاگل، سٹے بازی میں مسلمان، سود خوری میں مسلمان، حرام کاروبار میں مسلمان، دنیا کی محبت ایسے دلوں میں بس گئی جیسے مسلمان ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے عبداللہ ابن عمر کے کندھے کو پکڑ کے کہا اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیس میں پردیسی زندگی گزارو۔ پردیسی پردیس میں جاتا ہے، جتنا بھی اچھا مکان مل جائے، رہائش مل جائے، سہولت مل جائے، اسے اپنا وطن یاد آتا ہے، اسے اپنا مسکن یاد آتا ہے، اسے اپنے بال بچے یاد آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی زندگی گزارو، او عابر سبیل، یا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آپ سفر میں جاتے ہیں، اتنا ہی سامان، اتنے ہی کپڑے پیک کرتے ہیں جتنا آپ کو سفر میں ضرورت ہے، ضرورت بھر کی چیزیں آپ اپنے ٹریول پیک میں بھرتے ہیں، ٹریول بیگ میں ضرورت سے زیادہ چیزیں نہیں بھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول کے حجرے میں آئے، دیکھا کہ ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہے، کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے، پانی کا برتن ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا کمرہ ہے، مٹی کا فرش ہے اور چھت کی ہائٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، ہاتھ لگاؤ تو چھت کو ٹچ کر سکتے، چھوٹا سا کمرہ اور یہ کمرے کی کل کائنات ہے۔ عمر بن خطاب رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہے اور اللہ کا آخری رسول ایسی زندگی گزارے، چٹائی پہ لیٹے، ان کے کمرے میں کوئی گدا نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی فرنیچر نہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ عیش و آرام سے رہے اور ہمارے نبی، ہمارے محبوب نبی ایسی زندگی گزارے۔ روتے ہوئے حضرت عمر نے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، اے عمر اما ترضى ان تكون له الدنيا وتكون لنا الاخرہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ دنیا ان کو مل جائے اور تمہیں اور تمہارے نبی کو آخرت مل جائے، آخرت کی نعمتیں تم کو مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ میرے بھائیوں کاش ہم آخرت کی تیاری کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیں، دنیا جھکے گی آپ کے آگے، دنیا تو آٹومیٹک ملے گی، دنیا تو جتنی مقدر وہ تو ملے گی، ٹارگٹ آخرت کو بنا لو۔ اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتا۔ دیکھو پیسے کے غنی تو بہت ملیں گے، دل کا غنی ہو جانا، دل کا بے فکر ہو جانا، دل کے اندر اطمینان اور سیٹسفیکشن پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سیٹسفیکشن نہیں ہوگا، آپ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جائیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور سیٹسفیکشن مل جائے گا تو چھوٹے سے مکان میں، کرائے کے مکان میں، معمولی سی آمدنی پر بھی آپ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ اور جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لے گا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین ایدیہم، وہ جتنا پیسہ کمائے گا، جتنی دولت کمائے گا، اس سے زیادہ ٹینشن ہوگی کہ دولت کو بچاؤں کیسے، سیونگ کیسے کروں، یہ دولت کہیں چلی نہ جائے، یہ دولت کہیں لٹ نہ جائے، ہمیشہ اس کو لٹنے کا ڈر رہے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور زندگی ٹینشنز میں، پرابلمز میں، الجھنوں میں الجھ کے رہ جائے گی۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے، مقدر سے زیادہ دنیا میں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا اب دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں، ہماری شریعت ایسی شریعت نہیں ہے،
ہم تو قرآن میں سب سے جامع دعا ہمیں کیا سکھائی گئی؟ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم یہاں سے لے کے مکہ تک اور طواف کے دوران بھی یہ دعا پڑھتے ہیں. ہم دنیا کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر ہاں دنیا کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ میرے ساتھیوں. یہ دنیا کب ساتھ چھوڑ دے گی، کب سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، کب ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ابھی ہمارے جاننے والے بنارس میں اپنی فیملی کے ساتھ کشمیر گھومنے گئے، اور زیادہ ایج بھی نہیں، 48-50 تقریباً ان کی ایج ہے. 2 بچے ان کے، ایک بچی ایک بچہ، اور بڑے اچھے تعلقات تھے ہمارے ان سے. کشمیر گئے تھے گھومنے، اور کشمیر سے واپسی کے بعد ان کی کچھ رشتہ داری تھی اتراکھنڈ میں. وہاں وہ گئے اور بالکل ہیلدی تھے. اچانک دل میں درد ہوا، اور جس علاقے میں تھے وہاں کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں تھا. وہاں سے ان کو جو ہے بائی کار ان کو مراد آباد لے کے جایا جا رہا تھا، راستے میں ہی انتقال ہو گیا. اچانک میرے پاس خبر ہے، میں شوق رہ گیا کہ ایک آدمی کل تک اچھا خاصا صحت مند تھا اور صحیح تھا، اور آج انتقال کی خبر آئی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت. یہ دنیا فانی ہے اور عارضی ہے، اور کب ساتھ چھوڑ کے چلی جائے کہ ہم نہیں جانتے. زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لو میرے ساتھیوں. 5ویں چیز، ہمارے زوال کی جو 5ویں وجہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، علم دین سے ہمارا دور. امت کا ایک بڑا طبقہ دین کی بیسک نالج نہیں رکھتا. اسے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اسے رسول کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اسے قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اسے اپنے رسول کے بارے میں بیسک باتیں نہیں معلوم. ہاں دنیا کے علوم کے بارے میں، اس کی اپنی فیلڈ کے بارے میں وہ ایکسپرٹ ہے، وہ ماہر ہے، لیکن دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں. اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کی تو بڑی نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پہ رکھ کے وہ دینار کا وزن بتا دیتے ہیں، ناخن پہ رکھ کے سونے کے سکے کا وزن بتا دیتے ہیں، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں. آج کتنے نوجوان ہیں جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جنازے کی نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکے. جس اولاد کو آپ نے پڑھایا لکھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، بزنس مین بنایا، پراپرٹیز خریدی اس کے لیے، انویسٹمنٹ کیا اس کے لیے، اگر وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد کھڑی ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر ایسی اولاد کے پیدا کرنے اور ایسی اولاد کی پرورش کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ میرے ساتھی. کم سے کم اتنا دین سکھا دو کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، وہ اپنے رسول کو پہچان لے، وہ اپنے دین کو پہچان لے. اتنی بیسک نالج اپنی اولاد کو ضرورت ہے. اور چلتے چلتے 1-2 باتیں اور سن لیجیے. اس امت کے زوال کی ایک اور وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. امت میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جسے اسلام مسجد میں تو پسند ہے، شادی بیاہ میں پسند ہے، اسے اسلام منبر پہ اور محراب پہ تو پسند ہے، اپنے گھر کی عورتوں کے ڈریس میں پسند ہے. ان کے گھر کا کلچر پورا ویسٹرن کلچر. 4 پیسے کیا آ گئے دنیا میں، 4 پیسے آ گئے، ترقی ہو گئی، سب سے پہلے ان کے گھر کی عورتوں کا حجاب اتر گیا، ان کے گھر سے شرم و حیا چلی. یہ سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے بچوں کا بڑے شوق سے اور بڑے اہتمام سے برتھ ڈے منا رہا ہے، اینیورسری منا رہا ہے، اپنی شادی کی سالگرہ منا رہا ہے، فادرز ڈے، مدرز ڈے، فلانا ڈے، ڈھکانا ڈے، یہی سب منا رہا ہے. اگر آپ کے بچے فادرز ڈے پر آپ کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی اس کام پر بہت خوش مت ہو. سال میں ایک بار گفٹ دے کے آپ نے یہ سمجھا کہ بچہ آپ کا بڑا بہتر بن گیا. ارے وہ بہترین بچہ ہے جو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک نیک اولاد کے لیے ہر ڈے فادرز ڈے، ہر ڈے مدرز ڈے. ایک محبت کرنے والا شوہر روزانہ اپنی بیوی سے محبت سے پیش آتا ہے، وہ اینیورسری کا ویٹ نہیں کرتا. یہ جو کلچر ہمارے بیچ میں آیا، یہ دوسروں کی اندھی پیروی اور دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے. آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ فلائٹس میں چلے جائیں، آپ میٹرو سٹیز میں چلے جائیں، بڑی تعداد میں آپ کو مسلمان ایسے ملیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. ان کا نام محمد ہے، ان کی بیوی کا نام فاطمہ ہے، ان کی بیوی کا نام زینب ہے، مسلم نیم ہے،
لیکن ان کی عورتوں کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا مینر، ان کی مورل ویلیوز، وہ دیکھ کر کے آپ حیران ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے، قربانی تک نہیں کرتے، اسلام سے برائے نام ان کا تعلق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بشبرن، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحُرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر وہ کسی جانور کے بل میں، ایک جانور ہوتا ہے جس کو ریگستان کی چھپکلی کہا جاتا ہے، گو، اگر اس کے بل میں چلے جائیں تو تم بھی اس کے، یہ عربی کی ایک کہاوت ہے، جب کوئی بہت عجیب و غریب کام کرتا ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے گوہ کے بل میں چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گوہ کے بل میں چلے جائیں گے تو تم گوہ کے بل میں چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھی، اس امت کے زوال کی بہت بڑی وجہ اس امت کے نوجوانوں کا بگاڑ۔ نوجوان کسی بھی کمیونٹی کے کیپٹل ہوتے ہیں، سرمایہ۔ امت کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن۔ آج ہمارا نوجوان ریلز کے پیچھے برباد ہے، گیمز کے پیچھے برباد ہے، ہمارا نوجوان نشے کے پیچھے برباد ہے، ہمارا نوجوان لڑکے لڑکیاں حرام ریلیشن شپ کے پیچھے برباد ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، یہ نشہ، یہ حرام ریلیشن شپ، یہ وقتی طور پر تو تمہیں سکون دے دے گا، مگر اللہ سے جب تمہیں یہ دور کر دیں گی یہ چیزیں تو زندگی میں وہ گیپ پیدا ہو جائے گا جس کو تم بعد میں کبھی فیل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ نشے کے ذریعے جو سکون ملے گا وقتی طور پہ تو تمہیں سکون ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی جو لعنت برسے گی زندگی میں، جو نحوست برسے گی زندگی میں، اس کی تم تلافی نہیں کر سکتے، اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے نوجوان، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کی قدر۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یاد کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی ویلیو کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اس میں اللہ کے رسول نے ایک چیز کا نام لیا شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کی ویلیو کو سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، امت کے زوال کی بہت بڑی وجہ امت کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ امت کی عورتیں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ آج امت کی عورتوں کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں، مسلمان عورتوں کے بارے میں، صاحب وہ فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور شبنم سے وہ کچھ اور بن گئی، شبانہ سے کچھ اور بن گئی، مسلمان لڑکی تھی غیر مسلم بن گئی۔ ہماری تاریخ ایسی تو نہیں رہی ہے میرے ساتھ۔ ہماری تاریخ تو سمیہ بنت خیاط سے شروع ہوتی ہے، جن کو ظالم ابو جہل نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے، حضرت سمیہ کے جوان بیٹے تھے عمار، ان کے سامنے دھمکی دی ابو جہل نے، اے سمیہ اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے، تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہوگی میرے ساتھ؟ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہوگی؟ اس کے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو برہنہ کر دیا جائے، ماں کے بدن سے کپڑے اتار دیے جائیں۔ مگر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ سمیہ نے جان دے دیا مگر اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ میری ماں و بہنوں، ہماری تاریخ تو ایسی تھی، کسی کے پیار اور محبت کے چند بولوں میں اتنی طاقت ہے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے کوئی اور تیار ہو جائے؟ یقیناً یہ تربیت کی کمی ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی قوم کے بچیوں کی بنیاد کو اگر مضبوط کیا ہوتا تو شاید ریزلٹس کے نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، میری بہنوں اگر اللہ نے آپ کو بچیوں کی ماں بنایا ہے تو بہت بڑے امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے۔ بیٹی کی ماں ہونا اور بیٹی کا باپ ہونا ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن اگر اس امتحان میں سکسیسفل ہو گئے، اپنی بیٹی کو دنیا کی اچھی تعلیم بھی دیا آپ نے اور دین کی اچھی تربیت بھی دیا آپ نے، تو انشاءاللہ یہ بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام۔
اب آخری چیز میرے پیارے ساتھی، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، عشاء کی نماز بھی آپ کو ادا کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سبب بھی ہم نے یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے زوال اور ہماری بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر توکل کی کمی ہے۔ ہم ذرا سے حالات کو بدلتے کیا دیکھتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ارے ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ ہم ختم نہیں ہوں گے، یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہوگی۔ ہمارا دین کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کی حفاظت کرے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ وہ ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دی۔ دنیا میں آگ سب کو جلاتی ہے، مگر ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا۔ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ وہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے اور سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب ہمیں کون بچائے گا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے پانی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پہ مار۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے پانی میں جب راستہ، جب برج بنتا ہے مہینوں سالوں لگتے ہیں برج بننے میں، یا سمندر میں اللہ کو راستہ بنانا تھا، اللہ کو مزدوروں کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کو پلرز کھڑے کرنے نہیں پڑے، اللہ نے کہا اے موسیٰ لاٹھی کو زمین پہ مارو، سمندر پہ مارو۔ موسیٰ نے پانی کو مارا، سب لاٹھی کو مارا پانی پر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور دونوں طرف پانی تھم گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اور اسی راستے پہ آنے کے بعد فرعون دور کر کے مر گیا۔ اللہ پر یقین رکھو میرے ساتھ، اگر آپ اللہ والے ہیں، اگر آپ اللہ کی توحید پر جمے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان رکھے ہوئے، اللہ آپ کو ختم نہیں کرے گا، اللہ آپ کی ضرور حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، اور ہم ضرور مدد کریں گے ایمان والوں۔ لیکن ہاں توکل کے ساتھ ایک آخری چیز سن لیجیے، ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، مگر ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک سبب بنایا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا نہ کھائیں ہم کیسا، ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا تو کھانا آٹومیٹک ہمارے پیٹ میں پہنچ جائے گا تو ہم مر جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اگر دکان کھول کر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی دکان پہ کسٹمر آئے گا، آپ شٹر بند کر کے گھر میں بیٹھے صاحب میرے مقدر میں دکان اگر رزق ہوگا تو چل کر کے آئے گا، تو آپ تقدیر کا غلط مطلب ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار کریں۔ اور یہ محرم کا مہینہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے۔ یہی محرم کا مہینہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر سے۔ اور کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ہجرت کے سفر کی ڈیٹیل پڑھ لیجیے گا، اور میں اس مسجد کے خطیب محترم سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک مسجد کے جمعہ کے خطبے میں اگر ہجرت کے مقاصد اور ہجرت کے اثرات پہ آپ نے کوئی خطبہ نہ دیا ہو تو آگے ضرور ایک خطبہ دے دیجیے گا۔ میرے بھائیوں، ہجرت کا جو سفر تھا رسول اکرم کا، اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے، اور اس میں سے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب اختیار۔ ارے اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ چاہتا اپنے رسول کو پلک جھپکنے بھر میں مکہ سے مدینہ پہنچا دیتا، مگر نہیں۔ اللہ کے رسول نے سفر کی وہ تمام تکلیف اٹھائی جو عام لوگ اٹھاتے ہیں، بلکہ آپ نے تو اسٹریٹجی اپنائی۔ مکہ سے مدینہ اتر کی طرف راستہ جاتا ہے،
آپ نے مکہ سے مدینہ کا جو یمن والا راستہ ہے، جو ساؤتھ والا راستہ ہے، وہ راستہ آپ نے اپنایا۔ 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی اسما کھانے کا ٹفن پہنچاتی رہی، اور وہاں 3 دن تک اللہ کے رسول بڑی مشکل، وہ غار ثور اگر آپ حج کرنے عمرہ کرنے کے تو بڑی اونچائی پر وہ جگہ ہے، وہاں اللہ کے پیارے رسول 3 دن تک رہے، اور اس کے بعد آپ نے غیر مسلم عبداللہ ابن اریقیق کو گائیڈ بنایا، اور ایک الگ راستے، سمندر کے کنارے کے راستے سے آپ نے سفر طے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اگر توکل اور یقین ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں۔ اگر آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں تو جو ترقی کے دنیاوی اسباب ہیں، آپ مال بھی کمائیں، آپ ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھیں، آپ بچوں کو تعلیم بھی اچھی دلائیں، آپ دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں، آپ صرف دعائیں کریں اللہ سے کہ صاحب اللہ ہمیں ہمارا بیڑا پار کرا دے، یہ کافی نہیں ہے۔ یقیناً دعا بہت ضروری ہے، اور دعا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا پڑے۔ تو یہ چند باتیں میرے پیارے ساتھیوں امت کے زوال کے اسباب کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ باتیں اور بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عمل کرنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ باتیں اور یہ پوائنٹس کافی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت کے زوال کے جو اسباب بیان کیے گئے، امت کو ان اسباب سے باہر نکلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو توحید کی راہ پر گامزن کر دے، اتباع سنت کی راہ پہ گامزن کر دے۔ اللہ امت کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ اس امت کی دنیا میں بھی حفاظت فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ مجلس جن بھائیوں کی محنت اور کوشش سے منعقد ہوئی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بعض احباب دور دراز سے بھی آئے ہیں، کولہاپور سے بھی ہمارے کچھ احباب آئے ہیں، اللہ ان سب بھائیوں کے آنے جانے کو، اور ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، اللہ ان کے بھی آنے جانے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم دنیا میں اسلام پر زندہ رہیں، ہمیں توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔